السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک وتھ این ادر ویڈیو. ہوپ آل آف یو آر ڈوئنگ گریٹ. تو جی آج کی ویڈیو کا سٹارٹ ہوا ہے. جی میں یہ ڈریس پریس کر رہی تھی. سوری، ڈریس پریس کرنا نہیں ہوتا، اپنا ڈریس آئرن کر رہی تھی. کیا کروں نا بھائی، انگلش ٹیچر تھی اور اس لیے نا مسٹیک کہیں نہ کہیں ہو تو ضرور فائنڈ آؤٹ کر لیتی ہوں. اور اب تو مجھے اپنی بھی انگلش بھولتی جا رہی ہے جب سے میں گھر پہ ہوں. اینی ہو، میں یہ اپنے کپڑے آئرن کر رہی تھی کیونکہ مجھے نا تھوڑے سا کام تھا، اس کے لیے مجھے باہر جانا تھا. اور ساتھ ہی پھر میں نے سوچا کہ میں ہادی کو بھی اسکول سے لے آؤں گی. تو یہاں پہ میں اپنا نا آئی ڈی کارڈ رکھ رہی تھی کیونکہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے. اکثر میں اپنی چیزیں بھول جاتی ہوں، تو میں نے نا سب سے پہلے کہا کہ میں اپنے بیگ میں اپنا آئی ڈی کارڈ رکھ لیتی ہوں. ایسا نہ ہو کہ بینک جانے کے بعد نا مجھے پھر یاد آئے. ہم کیا کریں نا، گھر کے کاموں میں پڑھ کے نا ہم لوگ اسی طرح کی ہو جاتی ہیں. اور یہاں پہ نا پھر میں نے کہا میں اپنے آپ کو تھوڑا سا لائٹ سا میک اپ کر لیں. ہم جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں نا، گھر میں رہ کے نا ہمیں تو کاموں میں فرصت ہی نہیں ملتی. اس لیے اگر کہیں باہر جانے کا موقع مل جائے نا، پھر کہتی ہیں اپنے آپ کو تھوڑا سا فریش کر ہی لیں بھائی، یہی ایک موقع ہے، پھر کیا کریں گے. اور انسان تھوڑا سا نا پریزنٹیبل بھی لگے. تو یہ جی میں تھوڑا سا لائٹ سا خود کو میں نے ریڈی کر لیا. اور آپ بتائیے، آپ جو میری طرح ہاؤس وائف ہیں، وہ اگر باہر جانا ہو تو کیا کرتی ہیں؟ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ عبایا ہی پہن کے ہم کہتے ہیں چلو بھی چلے جائیں، مگر کبھی کبھی ایسے کرتے کرتے نا انسان بور ہو جاتا ہے. اور میں نے سوچا تھا کہ میرا مومن سویا ہوا ہے اور میں اکیلے چلی جاؤں گی، مگر جیسے ہی میں جانے لگی میرا مومن اٹھ گیا کیونکہ گھر میں میری نند آئی ہوئی تھی. میں نے کہا اس کے پاس رہ لے گا. تو پھر کیا کیا، مجھے پھر اس کو بھی ریڈی کرنا پڑ گیا. اور مومن کو اٹھتے ساتھ ہی ریڈی کیا تھا نا، تو اس کا موڈ بالکل اچھا نہیں تھا کیونکہ بچے کو اٹھنے کے بعد تھوڑا سا پیار ماں کرے نا تو لاٹس آف ہگز اینڈ کڈلس، پھر ہی بچے کا موڈ اچھا ہوتا ہے. تو پارا بیبی میرا نا یہاں پہ بہت فرسٹریٹڈ ہوا ہے، بٹ مجھے جانا تھا کیونکہ آج مجھے نا بہت امپورٹنٹ کام تھا. تو اس لیے پھر میں نے اس کو بھی ریڈی کر لیا. میں نے کہا چلو پھر. اور یہاں پہ ابو کے ساتھ ہم مومن کو میں نے بٹھا دیا کیونکہ ہم لوگ بائک پہ جاتے ہیں. اور ابو کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ابو کے ساتھ ہی آتے جاتے ہیں کہیں پہ بھی جانا ہو، کیونکہ اس کے بابا جاب پہ ہوتے ہیں اور جب کبھی ٹائم ہو تو پھر شام کے ٹائم ہم لوگ نکل جاتے ہیں. اور یہاں پہ ہم ہادی کے اسکول پہنچ کے ہیں. اچھا، پہلے میں ہادی کے اسکول میں ہی جاب کرتی تھی اور یہاں پہ بہت ساری بچیاں نا جو میری کلاس کی تھی وہ مجھے دور سے دیکھ بھی رہی تھی اور اچھا ٹائم گزر جاتا ہے. اور یہاں پہ ہادی بڑا ایکسائٹیڈ تھا. اور یہاں پہ نا کیونکہ وائس کلیئر نہیں تھی تو اس لیے پھر میں نے اس پہ وائس اوور ہی کر لیا. ہادی سے اس کے ایگزام کے بارے میں پوچھ رہے تھے. اور ایگزام بچوں کا نہیں ہوتا، ایگزام ہم مدر کا ہوتا ہے. اور بچے تو کہتے ہیں مما سب ٹھیک ہوا ہے، سب ٹھیک ہوا ہے. جب رزلٹ آئے گا پھر پتہ چلے گا. اینی ہاؤ اس عمر کے بچوں کو نا نمبرز میں پوزیشنز میں ڈالنا نہیں چاہیے. میں اتنا سٹریس ہادی کو نہیں دیتی، جو اس کے لیے ضروری ہے اتنا اس کو پڑھ لینا چاہیے. اور گھر آئے ہیں تو گھر آ کے جی کھانا ہم لوگ کھا رہے تھے. یہاں پہ جی ویجیٹیبل رائس تھے اور وہ ہم نے کہا چلو اب پہلے ہادی اپنا فیس واش کیا ہے، اپنے آپ کو فریش کیا، اور پھر ہم لوگ یہ کھانا کھا رہے تھے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں رزق حلال عطا فرمایا. اور اسی کے ساتھ مومن کو پھر میں ایسے ہی چلتے پھرتے کھانا کھلاتی ہوں کیونکہ وہ ایسے نہیں کھاتا. تو پھر اس کے پیچھے بھاگم دور بچوں کے ساتھ نا ہمیں کرنی پڑتی ہے تاکہ ان کا پیٹ تو بھر جائے نا. یہاں پہ ہادی کی جی مسیاں جا رہی ہیں. ہادی میرا بار بار فیس واش کرتا ہے، کبھی ہینڈ واش کرتا ہے اور اور کہتا مما میں تھک گیا. ہادی کا اسکول نا مجھے بہت دور لگتا ہے. میں اس کو لینے گئی ہوں اتنے عرصے کے بعد نا، اور میں خود لٹرلی میں بائک پہ تھک جاتی ہوں. مجھ سے اب باہر اتنا زیادہ نہیں جایا جاتا. اور یہی ہے جی میری چھوٹی سی دنیا، میرے چھوٹے سے پارو سے بچے. اور بچوں کے ساتھ نا انسان اپنی ہر مشکل، ہر پریشانی بھول جاتا ہے. اور یہی میرے پارے سے بیٹے ہیں. اللہ کا بہت شکر، اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نوازا ہے. اور جتنی بھی اسٹرگل ہے نا وہ میں اپنے ان بچوں کے لیے ہی کرتی ہوں. اس لیے آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ میں اس جرنی میں آگے بڑھ سکوں. اور اسی طرح دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب میں ایک موٹیویشن پیدا ہو. تو اسی کے ساتھ بھی چلتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. انٹل دین اللہ حافظ.